یاد امیر اہل سنت، ایک ریسرچ کے مطابق مردوں میں ہارٹ اٹیک کی شرح خواتین کے مقابلے میں زیادہ پائی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی مشکلات یا آزمائش آتی ہے تو خواتین رو دھو کر یا کسی دوسری عورت کو بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی ہیں۔ مرد جو ہے وہ اس طرح کی معاملات نہیں کرتے۔ آپ رہنمائی فرما دیں کہ مرد حضرات کس طرح سے ہارٹ اٹیک سے، ان صدمات سے خود کو بچائیں۔ کوئی روحانی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں۔ مزید یہ کہ مرد حضرات ایسی کون سی بارگاہ ہے کہ وہاں جا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں، مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ یہ شروع میں کیا کہا میں سمجھ نہیں پایا۔ عورتیں کے مقابلے میں مردوں کو ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ جو مردوں کو ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتے ہیں، عورتوں کم ہوتے ہیں، تو عورتیں جو کہ رو دھو لیتی ہیں، اس کو بول لیتی ہیں، تو ان کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ مرد کیا کرے، مرد کہیں ادھر یوں کر نہیں سکتا، تو یوں اس کو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کی بنیاد تھی۔ باقی کوئی وظیفہ بتا دیں یا کوئی اور ایسی بارگاہ بتائے جہاں جا کر مرد یہ لوگ اپنا بوجھ، دل کا بوجھ ہلکا کر سکیں۔ یہ عورتوں کو کم ہوتا ہے، یہ تحقیق ہے، تحقیق یہ بچہ کہہ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے اس کی آخر۔ پتہ یہی چلا ہے کہ عورتوں کے مقابلے میں مردوں میں ہارٹ اٹیک کی جو پرسنٹیج ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل وہ زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اب تحقیق ہی ہے، یہ صحیح غلط اللہ بہتر جانتا ہے۔ عورتوں کے مقابلے میں ہو سکتا ہے مرد ٹینشن کمانا ہوتا ہے، یہ بھی وجہ ہوتی ہو کہ اگر کم آمدنی ہوگی تو یہ بولے گی میری ساڑی کہاں ہے، بچے کا وہ ہوائی جہاز کہاں ہے، آج تو فلاں ڈش کھانی تھی تم نے لائی کیوں نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھریلو جھگڑوں سے تنگ آ کر بھی کسی کو مطلب یہ کہ قلبی عارضہ یعنی ہارٹ پرابلم کریٹ ہو سکتا ہو۔ طرح طرح کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پھر کھانے پینے میں خیر پیچھے تو عورتیں بھی نہیں ہوتی، کھانا پینا تو یہ بھی، یا یہ ہو سکتا ہے جو پکاتی ہیں وہ اس لیے کم کھاتی ہوں گی، دل ہی نہیں کرتا ہوگا، دل بھر جاتا ہے پکاتے پکاتے، خوشبو سونگ کر ناک کٹ جاتی ہے تو بھاتا نہیں ہوگا۔ تو اگر ایسا ہے کہ وہ کم کھاتی ہیں تو بچت کی وجہ نمایاں ہے۔ اور مرد چونکہ خالی کھانا ہوتا ہے، اس کو آرڈر چلانا ہوتا ہے۔ یہ جنرل بات کر رہا ہوں، ہر مرد ایسا نہیں ہوتا، نہ ہر عورت ایسی نہیں ہوتی جو لڑائی کرتی اور فرمائشیں کر کے اپنے غریب شوہر کو پریشان کرتی ہو۔ ملا جلا ہو سکتا ہے، کچھ اسباب ایسے ہوتے ہوں گے۔ اچھا، خالی رو کر دل ہلکا کر لینے سے بچت ہوتی ہو، چلو یہ بھی ایک صورت ہوتی ہوگی۔ تو یہ کہ عورتوں کے پاس اصل ذخیرہ بہت ہوتا ہے، اسٹاک آنسوؤں کا زیادہ ہوتا ہے، مردوں کے پاس کم ہوتا ہے۔ عورتوں کا رونا ہے تو امام غزالی نے بھی مثال دی ہے کہ جو کوئی خوف خدا کی باتیں واقعات سن کر رونا شروع کرتے ہیں مرد، اور وہ عمل بنتا نہیں ان کا، پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں، تو ایسوں کو عورتوں کا رونا قرار دیا انہوں نے۔ یہ تو عورتیں بھی بات پہ روتی ہیں، تو اس طرح مطلب یہ کہ روتی تو بہت نہیں، بات پہ روتی ہیں۔ تو رونے سے اب دل ہلکا ہوتا ہے یا دل بھاری ہوتا ہے، یہ تو جیسا رونا۔ ہاں، بعض رونے مفید ہوتے ہیں، میت ہو گئی تو چونکہ صدمے کا اٹیک ہوا اس پر، تو وہ روئے گی یا روئے گا، جو بھی ہو دونوں میں، تو اس کے لیے یہ مفید ہے کہ وہ روئے۔ نہ روتا تو اس کو ٹیکنک سے رلایا جائے۔ ٹیکنک اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ صبر رکھیں، نہیں رونا نہیں، ہمت رکھیں، تو یہ پھو کر کے وہ بندہ شروع ہو جائے گا۔ اب میری باتیں سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ الرٹ ہو جائے، سمجھے کہ یار یہ میرے کو رلا رہا ہے۔ تو یہ کئی مثال دی میں نے آپ سمجھانے کے لیے کہ وہ روئے گا تو یہ اس کے لیے مفید ہے، ورنہ طرح طرح کی بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے اگر یہ ایک دم اس نے بریک لگا دی تو۔ لیکن جنرلی مطلب رونا تو اب یہ کہ اللہ رسول کے خوف سے روئے، اللہ پاک کے خوف سے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روئے، تو یہ بھی آنسو تو نکلے گا نہیں، بہت مفید ہے۔
حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو گئے، دوسرے خلیفہ، پہلی محرم شریف بس آیا ہی چاہتی ہے، تو وہ آپ کا عرس پاک ہے، ابھی سے ایصال ثواب کی نیاز کرنے کی نیت کر لیجئے گا۔ تو اس میں آپ اتنا روتے تھے خوف خدا کی وجہ سے، اتنا روتے تھے کہ آپ کے رخسار مبارک، آنکھوں سے آنسو بہتے بہتے یہاں گالوں پر لکیر پڑ گئی تھی، لکیریں، اتنا روتے تھے۔ تو اتنا کوئی عورت کیا روئے گی؟ حضرت آدم علیہ السلام کا رونا بہت مشہور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا رونا، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ان کا رونا، دو حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا رونا، یہ تین بزرگوں کے، ایک تو نبی ہیں، دونوں نبی ہیں، آدم علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ نبی ہیں، ان کا رونا، اور حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا رونا۔ یہ دیکھو، یہ پہلے یہ بتا دوں، یہ تینوں کا رونا بہت مشہور ہے، اس میں سب سے زیادہ رونا، ان میں ایک بھی عورت نہیں ہے، اس کا مطلب مرد روتے ہیں اور روتے رہے ہیں، لیکن ان کا رونا گریہ رحمت ہوتا تھا، رحمت کا رونا ہوتا تھا۔ ادھر دو جو موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کا رونا خوف خدا کی وجہ سے۔ اچھا، اور امام زین العابدین کا رونا جب سے کربلا کا واقعہ ہوا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے تھے نا، اور آپ تو اس وقت بیمار تھے اور اجازت ملی نہیں، کربلا شریف میں شہادت نہیں تھی آپ کے لیے، تو وہ گئے نہیں، لیکن یہ مناظر بس ان کے دل میں گھر کر گئے۔ تو یہ رونا آپ کا بے اختیار ہوتا تھا، قصدن نہیں ہوتا تھا، ایسا ماحول بنا کر، اس کو تجدید حزن کہتے ہیں، غم تازہ کر کے اور رونا دھونا مچانا، یہ صورتحال نہیں تھی، یہ فطری طور پر بس ان کے دل پر یہ غم چھا گیا تھا۔ تو یہ رونا، یہ گریہ رحمت، یہ رحمت کا رونا تھا، یہ بہت روتے تھے۔ تو یوں یہ تین صاحبان جو ہیں، یہ ان کا رونا مشہور ہے۔ فاروق اعظم کی مثال دی، اور بھی کئی بزرگوں کے واقعات کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں کہ یہ حضرات بہت روتے تھے۔ اور ابھی ایک واقعہ اس وقت ملے گا نہیں، ڈھونڈوں گا تو، کہ وہ ایک بزرگ جو تھے، کسی سے پڑھا انہوں نے، تو وہ پڑھتے تھے اور پھر آپ نہیں دیا تھا، وہ رونا سیکھا،